کیا پانی پاک کرتا ہے؟ آپ کس سے پاکی حاصل کرتے ہیں؟ پانی سے. قرآن کی صفت وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پاک کرتا ہے ان دلوں کو جو دل اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کا کلام تمہیں بہت سے اسپریچول ٹروتھس کے بارے میں بتا رہا ہے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ کو اگر آپ پھلوں کے اینگل میں پانی سے ریلیٹ کریں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ نے کہا کہ پانی بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں نکالا. انسان ڈگ کر سکتا ہے، کھود سکتا ہے، انسان مشینوں سے ڈرل کر کے زمین کے اندر جا سکتا ہے، مگر اگر اللہ نہ چاہے تو میٹھا پانی نہیں نکلتا. کراچی میں کتنی کوشش کی جاتی ہے بورنگ کرا کے میٹھا پانی نکالنے کی. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو آپ 70 فٹ بھی چلے جائیں، آپ 2000 10,000 فٹ بھی چلے جائیں، نہیں نکلتا میٹھا پانی. تو اللہ نے کہہ دیا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. بالکل جیسے وہی تنزیل صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے. کیا آیا تھا شروع میں؟ تنزیل العزیز الرحیم. صرف العزیز الرحیم اس تنزیل کو پاسبل کر سکتا ہے، وہی صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو آپ کو بہت خوبصورتی سے آیات یہاں پر پچھلی آیات کے ساتھ ٹائڈ نظر آ رہی ہیں، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں انشاءاللہ اس وحی اور قرآن کے ذریعے انسانوں کے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے. اسی چیز کو اپنے لیے سمجھیں، اور جب تک زندہ ہیں اپنے عمل کے لیے بھی پر امید رہیے اور اپنی اولادوں کے عمل کے لیے بھی پر امید رہیے. اللہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اللہ بے عمل اولادوں کو قرآن کی بارش سے زندہ کر سکتا ہے. ہمارے بچے غلط نہیں ہیں، ہمارے بچے کافر نہیں ہیں، ہمارے بچے برے نہیں ہیں، ہمارے بچے غافل ہو گئے ہیں. ہمارے بچے ماحول کے اثرات کے اندر دین سے دور ہو گئے ہیں. آپ کا اور میرا کام ہے قرآن کی بارش برساتے رہیں اور ان کو اس کے قریب لاتے رہیں. یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں جب آپ اس اینگل سے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ چشموں کی بات ہے، پھلوں کی بات ہے، اللہ نے کہا ہے پھل تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں اگائے، لیکن جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو قرآن کی گہرائی کے مفہوم دل میں جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں؟ یہ تدبر، یہ ایکسپلینیشن آپ کو اپنی اولادوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً. اس کا طریقہ یہی ہے، ان کو کلاسز کا حصہ بنا دیجیے. اب تو الحمدللہ ہر طرح کے بچوں کے ٹائم سکیجول سے میچ کرتی ہوئی کلاسز ہوتی ہیں. آپ کے بچے کی جو بھی ایج ہے ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، اور اگر ونس اے ویک پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم ونس اے منتھ منیمم اس کو قرآن سننا چاہیے. اگر نہیں سنے گا تو پھر ان سارے تدبر کے خزانوں سے محروم رہ جائے گا. تو اللہ نے کہا جو محروم رہ جائے گا اس کے لیے تو ٹریجڈی ہے. افلا یشکرون، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اس قرآن کے اس مفہوم کو سمجھ کے کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اپنے زندگی میں نعمتوں کو دیکھ کر کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ مسلمان پیدا ہونا کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ قرآن سننے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جانا کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ قرآن کے لیے رمضان میں وقت نکال لینا کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ تو اس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شکر کو پھل اور شکر کو قرآن کے ساتھ ٹائی کیا ہے. جو قرآن کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن کے ملنے پر کانسٹنٹ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سورہ بقرہ میں واحد مقام آتا ہے جہاں پر روزوں کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں اسی شکر کو اس کتاب کے ساتھ ٹائی کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور پھر بیچ میں گیپ دے کے بول رہی ہوں، آیت بہت لمبی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان تو کانسٹنٹ شکر کا مہینہ ہے. جب افطار کریں تو بھی شکر کریں، جب ٹھنڈا پانی پئیں تو بھی شکر کریں، اور یہ جو رمضان میں قرآن سے جڑنے کی نعمت مل جاتی ہے اس پر بھی شکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی خوبصورتی سے آیت نمبر 35 میں پانی، قرآن، پھل اور ان سب چیزوں کو کنیکٹ کر دیا ہے. آگے آیت نمبر 36 میں ایک اور آپ کو آیات الکون کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور اینگل سے اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں.
आयत नंबर 36, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने हर तरह के जोड़े बनाए, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, व मिन अनफुसिहिम, और कुछ उनके अपने नफ्सों के अंदर हैं, व मिम्मा ला यअलमून, और उनमें से भी जिनको ये नहीं जानते। यहाँ आया है, आयत शुरू हो रही है सुबहाना। सुबहाना ऐसी हस्ती के लिए आता है जो हर तरह के शॉर्ट कमिंग, फ्लॉ, ऐप से पाक हो, जिसको कोई मोहताजी ना हो, उसको सुबहान कहते हैं। कितना परफेक्ट है अल्लाह, जिसने हर तरह के पेयर बनाए, जोड़े बनाए। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। हम जो तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? पाक है अल्लाह। सो किस चीज़ से पाक है अल्लाह? हर तरह की मोहताजी से, हर तरह की कमज़ोरी से पाक है अल्लाह। जितना सोच समझ के पढ़ेंगे उतना इंशाल्लाह आपका अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत होता चला जाएगा। सुबहाना सबहा या सब्बहा से है, सीन बा हा। सब्बहा होता है किसी चीज़ का फ्लोट करना, तैरना। और याद रखें, जब कोई चीज़ तैरती है तो वो अपना लेवल मेंटेन्ड रखती है। जब आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, या जब भी आप अल्लाह के बारे में कोई भी गुफ्तगू करते हैं, तो आपको इकराम और ताज़ीम का लेवल मेंटेन करना होता है। आप अल्लाह से वैसे ही नहीं बात कर सकती जैसे कि आप अपने जैसे इंसानों से बात करते हैं। अल्लाह को सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाह को सुबहान समझना, अल्लाह की तकरीम और अल्लाह की ताज़ीम के लेवल को मेंटेन करने की बात है। उसके मुकाम को पहचानो। अपने अल्लाह को डॉक्टर कहते कहते, जैसे बाज़ स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अल्लाह को डॉक्टर नहीं कह सकते। आप अल्लाह को, बाज़ लोग कहते हैं ना कि मेरा डॉक्टर अल्लाह है, वो कहते हैं एहतियात रखनी चाहिए, अल्लाह को डॉक्टर मत कहिए। बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत में कहते हैं अल्लाह मेरा दोस्त है, लेकिन जैसे आप अपने दोस्त को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे अपने दोस्त को आप दो सुना देते हैं, यकीनन आप अल्लाह के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप टर्मिनोलॉजी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप इंसानों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको इज़्ज़त और तकरीम का और ताज़ीम का मामला बहुत केयरफुल साइड पर रखना चाहिए, वरना इंसान जो है वो ठोकर खाता है। तो अल्लाह वो पाक हस्ती है, और ये इस एक कायनात की निशानी के सामने सुबहान अल्लाह या सुबहानल्लज़ी पहले लाने का मकसद क्या है कि हर चीज़ के अल्लाह ताला ने हर तरह के जोड़े बनाए। हर चीज़ के नहीं, ये इम्पैक्ट देखें यहाँ मिल रहा है आपको कि अल्लाह ताला ने हर तरह के जोड़े बनाए। दिस इज़ द राइट ट्रांसलेशन। अल्लाह ने हर तरह के जोड़े बनाए हैं। सो अल्लाह ने यहाँ क्यों कहा इसके शुरू में सुबहानल्लज़ी? इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ऐसी ज़ात है जिसको जोड़े की ज़रूरत नहीं है। जोड़ा क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके बगैर पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। दो ऐसे किसी चीज़ के हिस्से जिससे पहला पार्ट कंप्लीट नहीं होता। सो जो पेयर होता है, जो ज़ौज होता है अरबी ज़ुबान में, वो होता है ऑपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसकी ज़रूरत भी होती है और जो ऑपोजिट भी होता है। ये आपको खूबसूरती यहाँ पर नज़र आएगी। और अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने हर तरह का जोड़ा बनाया। जैसे दिन का जोड़ा रात है, सुबह का जोड़ा शाम है, इसी तरह अल्लाह ने दुनिया का फ्लोरा और फोना बनाया है, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो एटॉमिक वर्ल्ड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है, आपको इसी तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको पेयर के अंदर मिलती हैं। इनमें क्या बनाया अल्लाह ने? इनमें ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। दुनिया का जोड़ा क्या है? आखिरत। दुनिया आर्जी है और आखिरत परमानेंट है। अभी हमने बात की थी, दुनिया में आपको कुछ गम कुछ खुशी मिलती है। आखिरत कैसा जोड़ा है? आखिरत में कुछ लोगों के लिए कंप्लीट खुशी है और कुछ लोगों के लिए कंप्लीट गम है। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दुनिया और आखिरत। तो अल्लाह ने कहा है कि ऑपोजिट के थ्रू आप अगर ये उसूल निकालते हैं कुरान से और एकेडेमिया से कि चीज़ों के ऑपोजिट के थ्रू आप उनकी हकीकत को समझ सकते हैं। जैसे अगर दिन ना आता कभी भी, तो हमें कभी भी रात की अहमियत का अंदाज़ा ना होता, या अगर सूरज होता ही ना तो हमें चांद की अहमियत का अंदाज़ा ना होता। जो चीज़ों का ऑपोजिट होता है वो एक दूसरे की अहमियत को वाज़े करता है।
بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں, اللہ نے انسانوں میں پیئر بنائے, ہر چیز کا پیئر ہے, لیکن اللہ کو پیئر کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے, ون آف دا آیا آف دا قرآن, جس میں بہت سے سائنٹیفک فیکٹس ایمبیڈڈ ہیں. میں بہت سائنٹیفک فیکٹس پر یہاں بات نہیں کر سکتی ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو کلیئر ضرور کر لیجئے. بعض اوقات بعض لوگ قرآن کی ہر آیت کو سائنس سے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا سائنس سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں سائنس ہے, نو ڈاؤٹ, اور قرآن میں ایسی سائنس ہے کہ جس کو اب تک دنیا کے سامنے ایکسپلور بھی نہیں کیا گیا ہے. اب تک ایسے دماغ مکمل نہیں آئے کہ جو کہ اس کی ساری انفارمیشن کو ٹرانسفر کر دیں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جو جینز اب تک کے انسانوں میں چلی آ رہی ہیں, وہ وہاں کا علم تھا. علامہ آدم الاسماء کلہا, وہ وہاں کا علم تھا جو آہستہ آہستہ کوئی جین کسی میں ٹرانسفر ہوئی, کوئی جین کسی میں ٹرانسفر ہوئی, تو کسی سائنٹسٹ نے کچھ انوینٹ کیا, کسی سائنٹسٹ نے کچھ انوینٹ کیا. یہ کانسٹنٹ چل رہا ہے اور یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. قرآن میں سائنس ہے, لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. تو ہر آیت کو سائنس سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ دیکھیں سائنس کی تھیوری آبسولیٹ ہو جاتی ہے, قرآن آبسولیٹ نہیں ہو سکتا. سائنس کی تھیوری جو ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے آپ قرآن کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کے اس حکم سے اتفاق نہیں کرتی. تو قرآن میں سائنٹیفک میریکلز ہیں, لیکن اللہ نے اس کو سائنس کی کتاب نہیں بنایا. کیا سارے انسان سائنٹیفک مائنڈ کے ہوتے ہیں؟ سب سائنس پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ بالکل سائنس کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اور قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ ہدل للناس, عام انسان کے لیے آیا ہے, لیکن اس کی زبان اور کلام اتنا پاورفل ہے کہ جیسے یہ عام انسان کے دل کو اپیل کرتا ہے, بالکل اسی طرح یہ سائنٹسٹ کی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کو بھی فائدہ دیتا ہے. اس میں اتنا ہی علم موجود ہے. سو قرآن سے جو ہدایت لینا چاہے گا اس کے لیے کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر آپ نے ذکرہ کے لیے قرآن پڑھنا ہے, نصیحت کے لیے قرآن پڑھنا ہے, وصیت کے لیے قرآن پڑھنا ہے, ریمائنڈر کے لیے قرآن پڑھنا ہے, تو قرآن بہت آسان ہے. جو آپ نے قرآن کی آیات میں سے سائنٹیفک فیکٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں, اس میں پھر آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے, اس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو پھر اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی مت سمجھیں کہ میں قرآن کی ہر چیز کو سائنس سے پروف کر سکتی ہوں. مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں جیسے پتھر. اب انسانوں کی سرجری کرتے ہیں تو اب وہاں دل نہیں دھڑک رہا, پتھر دھڑک رہا. پتھر تو دھڑک ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے بعض, اور پھر قرآن نے مثال بھی بتا دی, ہدایت سے دور لوگ ان کے دل پتھروں کی طرح ہیں. پتھر پہ پانی پڑتا رہتا ہے, کوئی اثر نہیں ہوتا, سلپ کر جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب سرجری کریں گے تو اندر سے دھڑکتا ہوا, پمپ کرتا ہوا دل نہیں نکلے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے کہ ہر چیز کو سائنس سے ہم نہیں پروف کر سکتے. قرآن میں اسپرچول سائنس بھی تو ہے. اسپرچول سائنس کو آپ ورلڈلی سائنس سے تو پروف نہیں کر سکتے. ایون ہم اپنی زبان میں نہیں بولتے فلاں تو بڑی پتھر دل کی ہیں. ہم محاورے نہیں استعمال کرتے. کبھی کسی محاورے کو آپ سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں؟ محاورے سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکتے. کتنا کامن خواتین شوہروں سے کہتی ہیں آپ نے تو میرا دل توڑ دیا. تو کیا سچ میں دل ٹوٹ گیا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ دل ٹوٹ گیا تو آپ یہ کہنے کے قابل تھوڑی ہوں گے میرا دل توڑ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ایسی بات بولی میرا دل جلا کے رکھ دیا, میں تو آگ بگولا ہو گئی. اگر آپ آگ بگولا ہو گئی ہوتی تو آپ برنز وارڈ میں ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ محفوظ رکھے, جہاں پر وکٹم ہوتے ہیں بیچارے سارے جلے ہوئے. آگ بگولا آپ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ محاورے ہیں. سو اسی طرح سے قرآن میں بہت سے محاورے ہیں. جب مسلمانوں نے بہت پڑھ لکھ لیا اور اپنی وحی کی آنکھ کو بند کر دیا تو انہوں نے بہت سی قرآن کی آیتوں میں پرابلم نکالا, بالکل جیسے اورینٹلسٹ نے نکالا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ والی قرآن کی آیت یہ تو سائنس کے مطابق آتی نہیں ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, اور آپ قرآن کی ہر آیت کے اندر سے سائنس کے مطابق بات نہیں نکال سکتے. جتنی سمجھ آتی ہے اتنی سمجھ آئے. لیکن ہم بائی پروڈکٹ ہیں, دنیا بائی پروڈکٹ ہے اس دور کی جس کے اندر ایک سائنٹیفک رینیسانس آیا تھا.
جب آپ کو بتایا تھا یورپین رینیسانس 17 سینچری میں جب آیا تھا، جب سائنس کو خدا کی پوزیشن دے دی گئی تھی کہ جو سائنس کہے گی وہ رکھا جائے گا، اور جو دین کہے گا اس کو چرچ کی 4 دیواری تک محدود رکھا جائے گا. ہم مسلمان بھی سائنس سے اتنا زیادہ امپریس ہیں کہ جب کوئی چیز سائنس بتا دیتی ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں. جب تک حدیث بتا رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے حدیث میں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب سائنس نے بتا دیا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کانسٹنٹ وضو میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھا وضو کرتے ہیں اس لیے ہیں، ہائیجین بڑی اچھی رہتی ہے اس میں، جتنے بھی آپ کے ناک میں جرمز ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں، تو آپ کا سائنس کا ایشو نہیں ہوتا. آپ اور میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں سائنس کا ایشو نہ ہو، یا کوئی اور ہائر آپ کا اور میرا ٹارگٹ ہوتا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اس لیے نہیں آتے تھے معاشروں میں کہ وہ ان کی اکانومی کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی سٹینڈرڈ پر لے جائیں. رسول آتے تھے زندگی کا مقصد دینے کے لیے، اور جب زندگی کا مقصد لینے کے بعد دنیا کے فائدے کے کام کیے جاتے ہیں تو وہ خود بخود اپنے الائنمنٹ میں آتے جاتے ہیں. یہی چیز یہاں پر بھی آپ کو مل رہی ہے کہ سائنس کی زبان کو اتنا زیادہ آگے مت لے کر جائیں، قرآن کی بات کو سمجھیں، اور قرآن نے ہر انسان کو سمجھنے کے لیے آیات دی ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم قرآن کا انکار کرنے والے ہوں. قرآن نے ذوالقرنین کی کہانی بتائی سورہ کہف میں. وہاں آتا ہے کہ ذوالقرنین ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر سورج گدلے پانی میں مڈی واٹر میں غروب ہو رہا تھا. از اٹ اے سائنٹیفک فینومینا؟ یہ کیا سائنس کی زبان میں قرآن بات کر رہا ہے؟ سورج غروب ہوتا ہے، سورج کہیں ڈوبتا ہے، آپ جاتی ہیں سی ویو، اور بہت بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ سن سیٹ سے پہلے لے کر جائیں، وہ مجھے فوٹوگرافی کرنی ہے. تو آپ جاتی ہیں اور سورج جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے، آپ کہتی ہیں کتنا پیارا سین ہے نا پانی میں جاتے ہوئے سورج کا. آپ کے برابر میں خاتون کھڑی ہیں، آپ کہیں ذرا بھی سائنٹیفک سینس نہیں ہے آپ کو نہیں پتا سورج پانی میں نہیں جا سکتا. آپ کہیں سارے سین کا ستیہ ناش کر دیا، ساری پکچر جو تھی اس کو بیکار کر دیا بالکل ہی. تو سائنس کی بات ہمیشہ قرآن نہیں کر رہا ہوتا. ہاں بہت سی باتوں میں قرآن کی سائنس موجود ہے. تو مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ عقل کو استعمال کریں اور قرآن کی خوبصورتی کو سامنے لے کر آئیں. یہاں پر آیا ہے خلق الازواج کلھا، اس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. دیکھیں یہاں ایک اور انداز میں بات آ سکتی تھی عربی زبان میں. خلق کلھا زوجن، اس نے ہر ایک کے لیے جوڑا بنایا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا اللہ نے ہر چیز کے لیے جوڑا بنایا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اتنی طرح کے جوڑے ہیں کہ آپ اور میں سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے 20-30 سال میں کچھ اور ہمارے سامنے جو ہیں واضح ہوں. یہاں آیا ہے کلھا، ہر طرح کے جوڑے. یاد رکھیں ایک میں کہتی ہوں، کل میں کہہ رہی ہوں، میں نے کل کی کل بات آپ سے کہہ دی. اس میں کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جب میں کہوں میں نے کل کی کل بات آپ سے کہہ دی، میں انسان ہوں نا، میں کہہ رہی ہوں میں نے کل کا مطلب آلموسٹ ساری تمام. میں کہوں میں نے کل بات آپ سے کہہ دی، ٹوٹل بات آپ سے کہہ دی، تو کیا پھر بھی اس میں غلطی کمی کے چانسز ہیں؟ ایبسلیوٹلی، بالکل ہیں. آپ کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے سب کچھ تو کرتی ہوں میں آپ کے لیے، کل کام میں ہی کرتی ہوں آپ کے لیے. آپ کے ہسبینڈ کہیں دوبارہ سوچ لو، کل کام میرے تم کرتی ہو یا کوئی کام رہ جاتا ہے؟ وہ کپڑے استری کرنے والی تو ماسی آتی ہے، دھونے والی تو دوسری آتی ہے، کچن کے برتن تو وہ دھوتی ہے، روٹی پکانے والی ایک اور آتی ہے، تو کل کام تم کیسے کرتی ہو؟ کہ ہاں میرا مطلب یہ تھا کہ جو میں کرتی ہوں وہ کل کرتی ہوں. تو جب انسان کہتا ہے کہ کل کام میں نے کیا، اس میں کمی ہوتی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، تو جو آپ کو آج سائنس سے سمجھ آتا ہے وہ بھی، اور جو ابھی سائنس پروف نہیں کر سکی وہ بھی جوڑے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ نے ہر طرح کی مخلوقات بنائی ہیں. یہ اللہ کا اسلوب ہے. جب اللہ کل کا استعمال کرتا ہے تو اس میں اللہ نے ہر چیز کو لپیٹ لیا. یعنی ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. جیسے صرف مرد عورت جوڑا نہیں ہوتا ہے، مرد عورت جوڑا ہیں، لیکن گروپس بھی آپس میں جوڑے ہوتے ہیں. قرآن میں سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 7 میں کنتم ازواجن ثلاثہ، قیامت کے دن تم 3 گروپس میں بٹ جاؤ گے. تو یہ کون سے زوج ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، تو اس میں بڑی ویرائٹی ہے. صرف وہ ویرائٹی ہمارے دماغ میں نہ آئے، صبح کا جوڑا شام، رات کا جوڑا دن، سورج کا جوڑا چاند، دنیا کا جوڑا آخرت، مرد کا جوڑا عورت، صرف یہ نہ آئے بلکہ اور آپ کو اس کے اندر مخلوقات کی ویرائٹی ملے، وہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے بہت سے وہ مفسرین جو کہ سائنٹیفک فیلڈ سے امپریس ہو کر بات کرتے رہے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا ایکو سسٹم جو آپ کا ہوتا ہے، ایکو سسٹم جو آپ کا ہوتا ہے، اس ایکو سسٹم میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، جوڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں جہاں پر فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی باغ ہے آم کا فارم ہاؤس، جس جگہ پر آم کے درخت ہوتے ہیں ایک سرٹن طرح کا چھوٹا پودا ہوتا ہے جو اسی چھاؤں میں پروڈیوس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹا پودا ہمیشہ ایک سرٹن انوائرمنٹ میں پروڈیوس ہوگا. وہ آم کے درخت جہاں لگے ہوں گے اسی کی شیڈ میں اسی سے نیوٹرینٹس لے کر پروڈیوس ہو جاتا ہے، خود بخود نکل آتا ہے. یہ اس کا ایک جوڑا بن گیا آم کے درخت کے ساتھ. بعض پرندے اسپیسیفک درختوں کے اوپر آتے ہیں، سب درختوں پر نہیں آتے. بعض بٹر فلائز اسپیسیفک پھولوں پر آتی ہیں، سب پر نہیں آتی. ہنی بھی سلیکٹڈ فلاورز پر نیکٹر لیتی ہے، سب پر نہیں لیتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جب اللہ نے کہا مما تنبت الارض، اس میں سے جوڑے ایسے بھی ہیں جو زمین اگاتی ہے، تو اس میں یہ آ جاتے ہیں کہ جیسے 2 طرح کے آم بھی ہو سکتے ہیں. آم کتنی طرح کے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، کتنی ویرائٹی ہے. کھجور کتنی طرح کے ہیں، کتنی ویرائٹی ہے. اورنجز کتنی طرح کے ہیں، امرود کتنی طرح کے ہیں. تو مما تنبت الارض میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ہی کیٹیگری کے پھل لیکن اس میں ویرائٹی، اس میں پیئر. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا مما تنبت الارض کے اندر بعض پرندوں کا اسپیسیفک پلانٹس کے اوپر آنا بھی آتا ہے، اور بعض چھوٹے پلانٹس کا انڈر شیڈ آف دا بگر پلانٹس گرو کر جانا بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو اللہ نے یہ سب نظام بنایا ہے جو ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ایک دوسرے کی احتیاج ہیں. اگر کوئی ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی باقی تمام مخلوقات کو ایک دوسرے کی احتیاج ہے، محتاج ہے. زمین پانی کی محتاج ہے، پانی بارش کا محتاج ہے، بارش بادلوں کی محتاج ہے. بادل کس کے محتاج ہیں؟ ویپرز کے محتاج ہیں. ہاں، ہوا یا ویپرز کے محتاج ہے. ویپرز کنڈنسیشن کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جب سمندر یا پانی چاہیے ہوگا. تو ہر مخلوق دوسری مخلوق کے لیے احتیاج رکھتی ہے. صرف اللہ وہ واحد ہستی ہے، اللہ القہار، اللہ الجبار، اللہ کو کسی دوسرے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے جوڑے بنائے ہر طرح کے، ویرائٹی ہے. سائنس پہنچی بھی ہے ابھی ان تک، اور ابھی ان تک نہیں بھی پہنچی. مگر پلیز ان جوڑوں میں کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے نعوذ باللہ کہ شاید مرد گے کپل جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا عورت لیسبین کپل بن سکتا ہے. اٹس ناٹ ایٹ آل لائک دس. جہاں اللہ نے ہاتھ رکھ کے منع کر دیا ہے اس کبیرہ گناہ پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا. وہ میرے بار بار اس وقت ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنی کلاس میں آج کل ہوموسیکشولیٹی، لوط علیہ السلام کے قصے پر بات کر رہے ہیں، اور یہ آج کل واقعی حقیقتاً کنٹمپرری ایشوز کے اندر ایک بڑا میجر ایشو بنا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ ایشو ہوموسیکشولیٹی کا دنیا کی آب و ہوا سے پاکستان کا حصہ بن چکا ہے. اور گیز اور لیسبینز بچے بچیاں آپ کے اپنے علاقوں میں، اپنے اسکول کالجز میں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں موجود ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں، کیئرفل رہیں ایسے لوگوں سے، اور ذرا تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہیں. یا تو انسان ایسے انسان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے تو رہے اپنا ایمان مضبوط رکھتے ہوئے. لیکن اگر اپنا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے اپنا ایمان شیٹرڈ ہو جائے گا تو پلیز ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. یہ کھلے اللہ کے نافرمانی کے کام ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ کام. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. دیر از نو گنجائش امنگ دا اسکالرس فرام لاسٹ 1450 ایئرس. ہوموسیکشولیٹی کے اوپر کبھی کسی نے اس کی فیور میں بات نہیں کی. تمام فقہا، تمام مفسرین، تمام سلف صالحین، تمام صحابہ کا ایک اجماع رہا ہے، اجماع امت رہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آج ہمارے بچے ہوموسیکشولیٹی کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر وہ ہوموسیکشول ہے تو
اس میں ہمیں علم حاصل کرنے کی اور کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جس طرح زمین میں جوڑے بنائے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے تم میں بھی جوڑے بنائے ہیں. اب یہ تم میں جوڑے بنائے ہیں بعض لوگوں نے اس سے یہ ڈیرائیو کیا کہ دیکھا قرآن نے تو خود کہا ہے مرد عورت بھی جوڑا ہے اور اللہ نے کہا ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ کلھا تو کہا تھا اللہ نے پہلے ہی, تو اللہ نے تو اور جوڑے بھی بنائے ہیں, تو عورت عورت کا جوڑا ہو سکتی ہے. قطعاً نہیں. جہاں قرآن نے ایک کام کو منع فرما دیا اور جتنی زبردست ڈسٹرکشن تباہی عذاب قوم لوط پر آیا تھا ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. تمام اسکالرس کی رائے یہ ہے اتنا سیویئر پنشمنٹ جس میں ایک طرح کا عذاب نہیں تھا, 3 طرح کے عذاب تھے, 3 طرح کے مختلف عذاب سٹیپ بائی سٹیپ اور ایک کے بعد ایک کنزیکٹیولی ایک قوم کو دیے گئے ہیں, اس لیے کہ ان کا کرائم اتنا بڑا تھا. تو یہاں من انفسہم سے کوئی یہ قطعاً مراد نہ لے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ گیز اور لیسبینز کی اجازت ہے اور وہ بھی جوڑا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اسلام کے اندر, بالکل بھی نہیں. کیٹیگوریکل ڈینائی. یہاں جو بات کی ہے کہ اللہ نے تم میں جوڑے بنائے اس میں سب سے پرومیننٹ جوڑا کون سا ہے؟ من انفسہم, شوہر اور بیوی کا. لتسکنوا الیہا اللہ نے عورت کے پاس سکون کو رکھا ہے. اللہ نے مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد کو بنایا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اس کے علاوہ کون سے زوج ہیں جو انسان کے اندر ہیں؟ وہ انسان کی اسپرچل ریالٹیز ہیں. دیکھیں آپ کے اندر کمپلیمنٹری کانٹرڈکٹنگ کوالٹیز ہیں. ایک اندر سے آواز آتی ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ضمیر کی آواز آتی ہے, پھر ایک اور آواز آتی ہے بٹ یو ہیو ٹو ہولڈ یور سیلف. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بعض دفعہ شیطان خیال ڈالتا ہے. ینگ بچے آج کل اتنا ٹیمپٹیشن ہے, اتنا ماحول ہے, آپ اسکول گئے ہوئے ہیں, فرینڈس کا پلان بن جاتا ہے کہیں باہر ہینگ آؤٹ کرنے کا, تو آپ کا بہت دل چاہتا ہے, آپ کہتی ہیں چلو میں بھی چلتی ہوں. گاڑی آئے گی 3 بجے, میں 3 بجے تک واپس آ جاؤں گی, امی کو تھوڑی پتہ چلے گا. ایک خیال اندر سے یہ اندر سے آپ کی کانٹرڈکٹنگ کوالٹیز آپ کے اندر سے آتی ہیں. ایک آواز آتی ہے ہاں ہاں آ جانا 3 بجے تک, گاڑی تو 3 بجے آئے گی, امی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر فوراً ایک اندر سے جو اگلا خیال آتا ہے نہیں نہیں امی نہیں ہے تو کیا ہو گیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں جھوٹ تو نہیں بولوں گی. جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں, جھوٹ بولنے والے کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے. یہ جو کانٹرڈکٹنگ آپ کے اندر, آپ کے نفس کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, یہ بھی آپ کا زوج ہے. قرآن میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, نفس کی نافرمانی اور اس کا تقوی اللہ نے کپلڈ کیا ہے. اور جو اپنے نفس کی نافرمانی کو ہارنس کر کے اپنے تقوی کو بڑھا لے اسی ول پاور کے امتحان میں وہ کامیاب ہونے والا مومن ہے. یہی چیز اللہ نے یہاں مینشن کی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی ارج رکھ دی انسان میں اور پھر اس سے کہہ دیا کہ دیکھو اس میں بیلنس مینٹین کرنا. اللہ نے آپ کے اندر انتھوزیاسٹک ہونے کی کوالٹی رکھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو لیتھارجک ہونے کی طرف بھی ذہن دیا ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں. انسان ہمت کرتا ہے نا, رمضان کے روزے آ رہے ہیں, ابھی پھر سننے میں آ رہا ہے ہیٹ ویو آ رہی ہے آگے, اللہ رحم فرمائے اپنا سب پر. سو آپ کے ایک اندر سے ارج آتی ہے پھر کیا ہو گیا ہیٹ ویو آ گیا, میں روزہ بھی رکھوں گی, میں تراویح پڑھنے بھی جاؤں گی, میں اپنی قرآن کلاس میں بھی جاؤں گی, میں گھر آ کر قرآن بھی پڑھوں گی. ایک اندر سے انتھوزیاسٹک آواز آتی ہے. دوسری آواز آتی ہے اتنی گرمی, میں نماز پڑھوں گی ظہر کی, میں اب 1 ہفتے کلاس میں نہیں جاؤں گی, میں سو جاؤں گی. سو یہ دونوں آوازیں سائملٹینیسلی آتی ہیں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ویرائٹی رکھی ہے. تو جیسے اللہ نے انسان کو ایموشنز دیے ہیں, ایک اور آپ کو انسان کا ایک کپل, ایک جوڑا ملتا ہے. جیسے انسان میں ایموشنز ہیں, ایمان کا جذبہ ہے, اللہ کی خشیت ہے, دیز آر آل ایموشنز. آپ کا تقوی از این ایموشن. اس کا ایک اور کمپلیمنٹری ایسپیکٹ پیئر کی شکل میں آپ کی انٹلیکٹ ہے, ریزننگ پاور ہے, آپ کا برین ہے. آپ کی خشیت آپ سے کہتی ہے کہ 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھ لو. آپ کا ذہن کہتا ہے اتنی تھکی ہوئی ہو, اتنے ڈارک سرکل آنکھوں کے نیچے آ جائیں گے, چلو پہلے اپنی نیند پوری کرو. دیز آر دا کانٹراڈکٹنگ کوالٹیز ود ان دا ہیومن بینگ. آپ کے نفس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. تو جو اللہ نے کہا ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ, اس کا اشارہ اسی کی طرف ہے. اللہ نے انہی 2 کے بیلنس کو کہا ہے. سورۃ انفطار آیت نمبر 7 میں الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ نے انسان کو ان کانٹرڈکٹنگ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن پھر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ عدل مینٹین کرے. عدل اصل میں بنا کس سے؟ عدل بنا ہے عدل سے, عین کی زیر کے ساتھ. جو
फीमेल कैमल होती है, शी कैमल, उसकी कमर मेल कैमल के मुकाबले में पतली होती है. सो अरब क्या करते थे कि जो शी कैमल होती थी, जब वो उस पर वज़न डालते थे, पतली कमर होती थी, तो वज़न एक तरफ गिर जाता था, उसके स्टेबल उसके ऊपर नहीं रहता था. तो अरब का अंदाज़ ये था, एक रूटीन ये थी कि जब उनको शी कैमल के ऊपर वज़न डालना होता था तो वो 2 वज़न एक साथ एक ही वेट के लेते थे, बीच में रस्सी डालते थे और उसको ऊँटने के ऊपर रख दिया करते थे. वो तो हैंगिंग पोजीशन में 2 उसके वेट जो थे वो बराबर के पड़े रहते थे. अगर एक वेट भी ज़्यादा होता था तो एक तरफ गिर जाया करता था. इसको कहते थे इदल, ऊँटने के ऊपर वज़न को मेंटेन करना. इसी से अदल बना है. अल्लाह ने मुझे और आपको ना सिर्फ माशरे में अदल के लिए पैदा किया, ना सिर्फ सोशल जस्टिस को माशरे के इज्तिमाई लेवल पर मेंटेन करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने विद इन आवर सेल्फ, विद इन आवर इंटरनल बींग्स, इन आवर स्पिरिचुअल रियलिटीज़, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस तकवा और फजूर का अदल मेंटेन करने को कहा है. नफ्स हुक्म देगा नाफरमानी का, तुम्हारा काम क्या है? तकवा के रास्ते पर आ जाओ. और जितना तुम तकवा के रास्ते पर आओगे, याद रखना तुम्हारा फजूर कमज़ोर पड़ता जाएगा. और फिर तुम्हारे अंदर शैतान के जो हुमाजात हैं, शैतान हुमाजात करता है ना, विस्पर, वो विस्पर जो आपको पीछे से आता है, हुमाजात ऐसे विस्पर जो पीछे से आते हैं. जितना आपका तकवा मजबूत होगा, जितना आप अपने इस एस्पेक्ट को मजबूत करेंगे, उतना आप फजूर के रास्ते से बचती चली जाएंगे. तो अल्लाह ताला ने एक जोड़ा ये भी रखा है. अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान की गहराई को समझने के लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हमारी औलादों को इस कुरान की वो खूबसूरती दिखाए कि ये आगे बढ़कर दुनिया को कुरान के इल्म से रोशनास कराएं. अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए. अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए. और अल्लाह तमाम मुसलमान उम्मत पर अपना रहम नाजिल फरमाए. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.